اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 4 آیات میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم جب موجود ہیں آپ کی عبادت کے لیے تو پھر اس مخلوق کے اندر سے نائب کیوں بنایا جائے گا، انسان سے نائب کیوں بنایا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اور ان سے کچھ سوالات کیے، پہلے انہیں اس کا علم سکھایا۔ اس طرح سے یہ بات چل رہی تھی تو اسی کے آگے یہ آیت بھی جاری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں قالوا سبحانک کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ ہر نقص، ہر عیب، ہر ذوف، ہر احتیاط سے مبرہ اور منزہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، یعنی آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کرندوں یا سیول سرونٹس کی ہے، چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علمی فضل اور کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور فرشتے چنانچہ ہر ایک کو صرف ایک اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے تو اس کا علم جامع نہیں ہے، ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، تو اس طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کے آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ صرف ان کے اپنے فرائض جو انجام کر رہے ہیں اور ان کے اپنے اپنے شعبے سے متعلق ان کو علم دیا گیا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی جامعیت بالقوہ پوٹینشلی دے دی گئی ہے، جو بڑھتے بڑھتے ایک بہت تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کے بعد انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ آگے آیت نمبر 33 ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی، خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خلافت کے مستحق ہیں۔ یعنی ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح اور تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے۔ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا بھی ذکر آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں
جو صاحب شعور ہیں اور جن میں میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق مٹی گارے سے ہوئی، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کوئی جانور کتا یا بلی دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا حیوانات میں کا شعور نہیں ہے۔ صرف فرشتوں میں، انسانوں اور جنات میں یہ سیلف یا ایگو، ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے اور ایک خاکی ہے، جو زمین کی اس کرسٹ میں مٹی اور پانی کے ملغوبے یعنی گارے سے وجود میں آئی ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے جو علوم و کمالات ہیں ان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جو فرشتوں نے ظاہر کیا رب وہ بھی جانتا ہے، جو انہوں نے پوشیدہ رکھ کے بات کی رب تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔